आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूवर्स अस्सलाम वालेकुम। व्यूवर्स, मैं हूं आपका मेज़बान सैयद अहमद समी और आप देख रहे हैं सैयद अहमद समी यूट्यूब चैनल रावलपिंडी इस्लामाबाद से। व्यूवर्स, आज बुध का दिन है और जून की 15 तारीख है। तो 15 तारीख के हवाले से कुछ बातें आपको बता दूं कि कुछ खबरें हैं, इम्पोर्टेड खबरों में सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि मैंने अपनी एक वीलॉग के अंदर कहा था कि पाकिस्तान के अंदर एक खुदकार निज़ाम है, क्योंकि हम दुनिया की वाहिद इस्लामी एटमी क़ुव्वत हैं, हम कोई तरने वाला नहीं है। तो पाकिस्तान के अंदर एक खुदकार निज़ाम है और वो खुदकार निज़ाम जो है, जब भी पाकिस्तान के ऊपर किसी किस्म का बुरा वक्त आने लगता है या आ जाता है या उसको हम पे मुसल्लत किया जाता है उस बुरे वक्त को, तो वो जो खुफिया खुदकार सिस्टम है, उसकी जो खुफिया आँख है, वैसे वो खुफिया आँख हर वक्त खुली रहती है, खुली, और हर चीज़ के ऊपर उसकी नज़र होती है। लेकिन वो ऑटोमेटिकली फिर ऑपरेट हो जाती है और ऑपरेट होने के बाद उस गलत चीज़ों को अंडू करना शुरू कर देती है, और जो मुजरिम होते हैं उनको कैफ़े किरदार तक फिर किस तरीके से पहुँचाया जाता है, यह आपने कुछ अरसे पहले कुछ हुकूमतों के अंदर कुछ उसके अंदर देखा भी है। तो बात यह है कि जिस तेज़ी से ये इम्पोर्टेंट्स जो थे अपने ख़िलाफ़ मुकदमात ख़त्म कर रहे थे, ECL से नाम निकल रहे थे, और जिसे कहते हैं कि नैब के कवानीन को ख़त्म किया जा रहा था, वोटिंग मशीन के ऊपर जो था इनका रोला था, यानी कि जो इनके मफादात की चीज़ें थी, और किसी तरीके से अपनी हुकूमत को आने वाली हुकूमत भी यानी कि जिसे कहते हैं कि टेक ओवर करनी थी और किस धांधली से करनी थी, तो वो खुदकार निज़ाम जो है वो पूरी तरीके से इस टाइम ऑपरेट हो चुका है, और हर चीज़ के ऊपर ना सिर्फ उसने नज़र रख ली है, बल्कि आप देखेंगे कि आने वाले दिनों में जो मुहिब्बे वतन लोग हैं, जो पाकिस्तानी हैं, और जो पाकिस्तानियों की मुश्किलात है, इसका तदारक होना शुरू हो जाएगा, और जो चीज़ें गलत हो रही हैं वो अंडू होना शुरू हो जाएंगी, और सबसे मेन चीज़ ये होगी कि गद्दार जो होंगे वो कैफ़े किरदार तक पहुंचना शुरू हो जाएंगे। उसकी छोटी सी मिसाल ये देखें कि 100 मोटो एक्शन लिया गया था ECL के उसके ऊपर। अब वो बात जो है वो आहिस्ता आहिस्ता वहाँ तक बढ़ रही है कि ECL में नाम ना होते हुए भी बंदा बाहर नहीं जा सकेगा। तो कल के रिमार्क्स अदालतों के, वैसे आप सदीक जान साहब की वीडियो ज़रूर देखा करें, क्योंकि वो पूरी वो कवरेज ही इसकी करते हैं, तो उन्होंने इसके ऊपर पूरी तफसील दे दी थी कि उमर अता बंदियाल साहब और ये दूसरे तीसरे जो थे जजेस जो हैं उन्होंने क्या रिमार्क्स दिए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अदालतें जो हैं, बिल्कुल मैं मानता हूँ, लेकिन ये जो खुदकार मैंने जो आपको कहा था खुफिया आँख, वो खुफिया आँख जो है ना, वो भी अदालतों को फिर, अब आप बाकी आप खुद ही समझ जाएं, क्योंकि मैं ऐसा कोई जुमला कहना नहीं चाहता कि जिससे दुनिया के अंदर पाकिस्तान की जगहसाई हो, और इंडिया का जो ख़ास तौर पे मीडिया है वो जो होता है फिर वो उसको अपने प्रिंट वो सॉरी उस पर टेलीविज़नों के ऊपर ले आता है, और उससे पाकिस्तान की बड़ी सुबकी होती है। तो मैं मतलब बड़े नपे तुले अल्फाज के अंदर ये कह रहा हूँ कि मीर जाफ़र और मीर सादक वगैरह की जितनी भी वो थी, वो आप अनकरीब देखेंगे, यानी कि कुछ ही दिनों में आप देखना शुरू हो जाएंगे कि वो अंडू होना शुरू हो जाएंगी। ये ECL और ये जो नैब तरामीम और ये जो भी कुछ होगा ये अंडू हो जाएगा। अच्छा, अब दूसरी तरफ मैं आपको एक और बात बताऊं कि परवेज़ मुशर्रफ साहब शदीद तरीन अलील हैं, और पाकिस्तान लाने के उनके इंतज़ामात हो चुके हैं, एक एयर एम्बुलेंस तैयार खड़ी हुई है, और वो अपना आखिरी वक्त पाकिस्तान में गुजारना चाहते हैं। GHQ भी इसके अंदर बड़ा सरगर्म हुआ है, क्योंकि बहरहाल कोई माने या ना माने, पाकिस्तानी कौम का परवेज़ मुशर्रफ हीरो है। वो किस लिए हीरो थे कि उनके जो फैसले उन्होंने उस वक्त किए थे, देखें जो शख्स इक़्तिदार में होता है उससे वो फैसला जो करता है वो अच्छा भी होता है और बुरा भी होता है। बुरे फैसले को हम डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन जहाँ तक हम अच्छाई की बात करें तो उनके दौर के अंदर जो चीज़, यानी कि उस वक्त भी डॉलर बड़ी स्पीड से ऊपर जा रहा था जब उन्होंने टेक ओवर किया था, लेकिन उन्होंने ना सिर्फ डॉलर को 11 साल तक 60 रुपए के ऊपर फ्रीज करके रखा, और बल्कि जो वीट प्राइसेस थी, यानी कि व्यूअर्स मैं आपको एक बात बता दूं, बेशक आप लोग आदाद शुमार उठाकर देख लीजिएगा, परवेज़ मुशर्रफ साहब के दौर के अंदर जो पेट्रोल था वो इंटरनेशनल मार्केट में $144 पर बैरल था,
لیکن اس کے بعد اچھا، اور جو نواز شریف صاحب جو تھے، جب یہ پیٹرول جو تھے، جب ان کی حکومت برخاست کی گئی تھی تو اس وقت 132 روپے لیٹر پیٹرول تھا، لیکن مشرف جو تھا اس کو ریورس کر کے 60 روپے کے اوپر لے آئے تھے۔ بے شک آپ یہ تاریخ اٹھا کر دیکھیں، اگر میری بات پہ آپ کو اعتبار نہیں ہے تو آپ دیکھ لیں، یہ انشاءاللہ جو میں بات آپ کو کر رہا ہوں 100% نہیں 500% صحیح کر رہا ہوں۔ تو مشرف صاحب پاکستان لائے جائیں گے، اور آنے کے بعد وہ ہمارے ہیرو ہیں۔ ہمارے ہیرو کس طرح ہیں کہ جو اقدامات اس وقت انہوں نے اٹھائے تھے ججز کے لیے، سیاستدانوں کے لیے، وہ غلط نہیں تھے، اور آج یہ چیز ثابت ہو رہی ہے کہ اس شخص نے جو فیصلے کیے تھے وہ بالکل صحیح کیے تھے۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کی عمر دراز کرے اور ان کو صحت دے، اور صحت دینے کے بعد وہ پاکستان کے اندر، جسے کہتے ہیں کہ سیاست کے اندر اپنا کردار ادا کرے، میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے۔ لیکن اگر ان کی زندگی دراز نہیں ہے تو یا اللہ سے پھر یہ بھی دعا ہوگی کہ ان کی آسانیاں ان کے لیے پیدا ہوں۔ تو بھارت پرویز مشرف صاحب عنقریب پاکستان کے اندر ہوں گے۔ اچھا، اب میں پھر وہ اسی طرف آ جاؤں، ذرا خودکار سسٹم کی طرف۔ آپ نے کل دیکھا کہ ایک دم ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب جو ہے وہ ٹی وی پہ نمودار ہوتے ہیں، پریس کانفرنس کرتے ہیں اور ٹی وی کے اوپر نمودار ہوتے ہیں، صحافیوں کے سوالوں کے جواب دیتے ہیں، اور اس کے اندر وہ خفیہ مراسلہ دوبارہ ڈسکس ہوتا ہے۔ وہ خفیہ مراسلہ جو آہستہ آہستہ دبتا جا رہا تھا، حالانکہ سوشل میڈیا کے اوپر تو وہ موجود تھا، لیکن حکومت کی کوششوں سے اور یہ جو امپورٹڈس ہیں ان کی، اس کے یعنی کہ جو میڈیا سیلز ہیں ان کے، انہوں نے اس کو دبانے کے اندر، یعنی کہ جسے کہتے ہیں کہ سلو اینڈ اسٹڈی ون دا ریس والے اصول کے تحت انہوں نے اس کو وہ کوشش کی، لیکن ڈی جی آئی ایس پی آر نے دوبارہ آ کے اس کو زندہ کر دیا۔ اب پھر وہیں پہ وہی والی بات آتی ہے کہ خفیہ آنکھ، جو خفیہ آنکھ ہے، اب ہر کچھ جو ہے وہ ادارے اپنے کنٹرول میں لینا شروع ہو گئے ہیں، اور جو مقتدر طاقتور حلقے اور طاقتور ادارے ہیں پاکستان کے، وہ اس خودکار سسٹم کے انڈر میں آتے ہیں، اور وہ جو خودکار سسٹم ہے وہ آٹومیٹکلی جو ذرا لائن سے ادھر ادھر ہوتا ہے وہ اس کو چابک مار کے سیدھا کر دیتے ہیں۔ تو ڈی جی آئی ایس پی آر کو دوبارہ آنے کی صرف اور صرف زحمت اسی لیے گوارا کرنی پڑی کہ ان کو پتہ لگ چکا تھا، اور خودکار سسٹم جو ہے وہ ان کے اوپر آشکار ہو چکا ہے، اور انہوں نے ان کو تنبیہ کر دی ہے کہ جناب بس بہت ہو گیا، اور جو آپ کر رہے تھے، جو آپ کر چکے، جو آپ کرنا چاہتے تھے، وہ ہم نہیں ہونے دیں گے۔ تو یہ ایک امپورٹنٹ خبر تھی، اور آنے والے دنوں کے اندر پاکستانیوں کے لیے یہ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے، میں انشاءاللہ کا لفظ لے رہا ہوں، کہ جو چور ڈکیت، یعنی کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ عمران خان کے دور کے اندر آصف علی زرداری کا وہ ہیلمٹ ہی نہیں اتر رہا تھا، بیساکھیوں کے اوپر آ رہے تھے۔ وہ جو ان کا وہ میمن ہے گا جو سندھ حکومت کے اندر جو اس نے پچھلے دنوں حلف اٹھایا ہے، وہ 4 سال بیڈ سے ہی نہیں اٹھا، جس کے اسپتال میں جس کی شراب برآمد ہوئی تھی، جس کی اس میں سے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ یہ جو شہباز شریف تھا یہ بھی شدید دلیل تھا، اور کتنے لوگ ایسے تھے جو اس امپورٹڈ کے اندر جو ای سی ایل پہ جن کے نام تھے، ویسے تو پوری کابینہ کے تقریباً 70% لوگوں کے نام ای سی ایل کے اوپر ہیں اور ضمانتوں پر ہیں، لیکن یہ تمام لوگ بیڈوں سے نہیں اٹھتے تھے، لیکن جو ہی عمران خان کی حکومت ریڈیوم چینج کے تحت اور ایک غداری کے تحت وہ ہوئی، ڈیزالو کی جائی، اور انہوں نے حکومت کو ٹیک اوور کیا، جس کے اندر ہماری عدالتیں بھی رات کو کھلی، ہمارے مقتدر حلقے بھی راتوں کو حرکت کے اندر آئے، پرزنر وینیں بھی آئیں، یہ بھی آئیں، وہ بھی آئیں، سب کچھ ہوا، لیکن اب وہ کیسے صحت یاب ہو گئے۔ تو یہ چیزیں جو تھی نا، یہ چھپائے تو نہیں چھپتی، اور ان چیزوں کو وہ جو خفیہ آنکھیں وہ مانیٹر کر رہی تھی، اور مانیٹر کرتی ہے، ہر وقت کرتی ہے، وہ کھلی رہتی ہے۔ اب ایسا ہونے والا ہے کہ جو ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ بہرحال آپ کو بتائیں کہ عمران خان صاحب پہلے سے زیادہ پاپولر ہو گئے، اور میں یقین سے کہتا ہوں اپنے اس ویڈیو کے توسط سے کہ اگر عمران خان کی حکومت کو نہ چھیڑا جاتا تو شاید اگلے الیکشن کے اندر عمران خان کو بہت ٹف ٹائم ملتا، اور عمران خان صاحب شاید اتنی سیٹیں نہ حاصل کر سکتے جتنے پچھلے الیکشن میں کی، لیکن ریجیوم کے اس کے اندر، یعنی کہ جو ہمیں بیچا گیا، ہماری پاکستان کی 22 کروڑ عوام کو بیچا گیا امریکہ کے اوپر، اور اس طریقے سے ہم پہ امریکی حکومت کو مسلط کیا گیا کہ ان کے جو یہ چہرے ہیں
جو ہمارے جسے کہتے ہیں کہ ہمارے ملک کے اوپر ناسور ہیں، جو ہمارے ملک سے جنہوں نے چوریاں ڈکیتیاں کی ہوئی ہیں، جو ہمارے ملک سے ہماری عدالتوں سے مفرور ہیں، ان کو جب ہم پہ مسلط کیا گیا تو جو خفیہ آنکھ تھی اور جو خفیہ وہ تھے وہ حرکت میں اب آ چکے ہیں. تقریباً تمام چیزیں وہ ٹیک اوور کر رہے ہیں، اور سپریم کورٹ نے بتا دیا ہے کہ جناب ہم نے نظر رکھی ہوئی ہے ہر چیز کے اوپر، اور ایسے ہم بے مہار نہیں چھوڑیں گے. ہاتھی جو ہے وہ نشے کے اندر ہو کے بدمست ہم نہیں ہونے دیں گے. تو یہ جو باتیں تھیں یہ کچھ میں نے آپ سے کرنی تھی، اور اس لیے میں نے آپ کو بتانی تھی کہ بہت امپورٹنٹ باتیں تھیں، کیونکہ پاکستان کے بہت لوگ جو ہیں وہ اس ٹائم مایوس ہوئے تھے کہ یہ ہو کیا رہا ہے، ہم کچھ کر نہیں سکتے. دراصل ایک اور بھی آپ کو بات بتاؤں، جو آج کل بجلی کی جو شدید ترین لوڈ شیڈنگ ہے، اس حکومت کے پاس پیسے نہیں ہیں. عمران خان کی جو حکومت تھی، جب یہ شہباز شریف نے ٹیک اوور کیا تو شہباز شریف نے کہا کہ جناب 27 میں سے 17 بجلی پیدا کرنے والے یونٹس جو ہیں، جس کو ہم آئی پی پیز کہتے ہیں، وہ نان آپریشنل ہیں، اور 17 میں سے شہباز شریف صاحب نے 12 جو تھے وہ آپریشنل بھی کرا دیے، کیونکہ اسپیڈ ہے، شہباز شریف کی اسپیڈ ہے. لیکن اسپیڈ ہونے کے باوجود بجلی ابھی تک پوری نہیں ہو رہی. پنجاب کے اندر دیہاتوں کی حالت اتنی بری ہوئی ہے، میں جس علاقے میں رہتا ہوں یہ بھی ذرا شہر سے دور ہے اور دیہات کے اس کے اندر ہی آتا ہے، ایک سوسائٹی ہے. تو ادھر حالت یہ ہے ویورز کے 1 گھنٹہ بجلی آتی ہے اور 2 گھنٹے نہیں آتی. اس کے بعد رات کو ایک طویل ترین جسے کہتے ہیں کہ بلیک آؤٹ ہوتا ہے، اور دن کے ٹائم پہ یعنی کہ آپ سوچ ہی نہیں سکتے کہ یو پی ایس بھی چارج نہیں ہو رہے. یعنی کہ یہ حالت اس ٹائم ہو چکی ہے پنجاب کے اندر، اور یہ وہی حالت ہے کہ جو آج سے 10 سال پہلے 12 سال پہلے تھی. تو کرنا کیا ہے؟ حکومت کو تو پیسہ چاہیے. جب آئی پی پیز نہیں چلیں گے تو ڈیزل بچتا ہے، پیٹرول بچتا ہے، اور یہ جس آئل سے یہ بجلی بنتی ہے غالباً اس کو کروڈ آئل کہتے ہیں. تو وہ جو بچے گا وہ جو ہے وہ تو بچ گیا پیسہ. آئی پی پیز کو پیسہ دے دیا جائے گا. آئی پی پیز ان کی ہے، یہ میاں منشا وغیرہ کی، ان کی. اور لیکن عوام بجلی کی قیمت بڑھا کے عوام سے اتنا ہی پیسہ بل میں کی صورت میں وصول کر لیا جائے گا. یعنی کہ لوڈ شیڈنگ اتنی ہونے کے باوجود جب پنکھا نہیں چل رہا، بجلی نہیں چل رہی، سب کچھ نہیں چل رہا، لیکن بل آپ کا وہی ہزاروں کے اندر آئے گا، کیونکہ انہوں نے آئی پی پیز کو خوش کرنا ہے، پاکستان کی قوم کو خوش نہیں کرنا. تو یہ دورے ہتھ کنڈے وہ جو ایسر اقبال صاحب ہیں وہ فرماتے ہیں کہ جناب عوام سے اپیل کرتا ہوں کہ چائے 1 کپ سے زیادہ نہ پیا کریں. تو میں نے کل اپنے ویلاگ کے اندر کہا تھا کہ بعض گھر ایسے ہیں کہ جو صرف چائے سے ہی رات کی روٹی کھاتے ہیں. ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ میری نیکسٹ ویڈیو آپ کو مل سکے. اس کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں تمام دیکھنے والے سننے والوں کو. اللہ حافظ. اور آخر میں وہی نعرہ، پاکستان زندہ باد.